انسان نے علی سے بغض رکھا یہ نفاق کی کفر کی علامت ہے۔ باتیں کرتے کرتے اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی، ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، فرمایا ہے میرے اصحاب، اے لوگو میں تم جیسا بشر، تم جیسا انسان ہوں، یوشک ان یأتینی رسول ربی، قریب ہے کہ میرے پاس اللہ رب العزت کا بھیجنے والا رسول فرشتہ آئے، انا تارک فیکم ثقلین، اس سے پہلے میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ محدثین نے یہ بھی معنی کیا ثقل کا کہ جب انسان کسی سفر کا ارادہ کرتا ہے، گھر کے اندر فریج ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے، اوون ہے اپنی جگہ پہ رہتا ہے، پنکھے اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، بیڈ وغیرہ اور دیگر چیزیں بھی اپنی جگہ پہ رہتی ہیں، لیکن وہ بڑی ہی قیمتی چیزیں، کوئی سونا چاندی زیورات نقدی عام اسی طرح بہت کم ہے کہ مہینے دا ٹور ہے، 2 مہینے دا ٹور ہے تے کار رکھ کے جائے، وہ یا تو بینک کے اندر یا اس انسان کے پاس جس پہ اس کو یقین اور اعتماد ہوتا ہے، کہتا یار پراوا رکھ انہیں اپنے کو لکھ لا، میں واپس آؤں گا تو یہ بھاری اور بڑی قیمتی چیزیں تجھ سے واپس لوں گا، یہ ہے ثقل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دین کے اندر سے 2 ثقیل چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، سب سے پہلی چیز لوگوں اللہ کی کتاب قرآن ہے، فرمایا سب سے قیمتی سب سے بھاری چیز قرآن ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، احکام و مسائل پہ عمل کرنے کی باری آئے، فرمایا دین کے اوپر چلنے کی باری آئے، قرآن کو پڑھنا، حدیث کو پڑھنا، اور اگر دل کی میل کچیل ختم کرنی ہو تو جنج پٹھی لوہے دا زنگ ختم کر دیے، فرمایا اسی طرح تم قرآن پہ عمل کرنا، اللہ تمہاری زندگی کے صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا، فرمایا معاف نہیں کرے گا، وہ خود کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ، اللہ رب العزت توبہ کرنے کی وجہ سے معافی ایسی دیتا ہے کہ گناہوں کو بھی اللہ رب العزت نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، فرمایا اس تو بعد دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي، فرمایا میرے اہل، یہ ثقیل بھاری چیز ہے، میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں تلقین کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں کسی بھی پریشانی کا، کسی بھی شک کا سوال نہ کرنا، شکار نہ ہونا، فرمایا یاد رکھ لینا اہل بیت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا فضائل صحابہ کے اندر، علامہ زبیر احمد زہیر رحمہ اللہ اور سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر امام البانی 3611 نمبر حدیث لائے، سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی یہ حدیث پاک نبی پاک کی موجود ہے، آپ نے فرمایا یاد رکھنا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار، فرمایا جس بھی انسان نے روئے زمین پہ اہل بیت کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ، میرے خاندان کے لوگوں کے ساتھ بغض رکھا، جس انسان نے بغض رکھا، فرمایا محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کی قسم کھا کے جس کے ہاتھ میں اس اللہ کے رسول کی جان ہے، قیامت والے دن اللہ پاک صرف اہل بیت کی نفرت کی وجہ سے، صرف اہل بیت سے بغض کی وجہ سے اس انسان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اہل بیت سے پیار کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، فرمایا ان سے بغض رکھنا نفاق کی، منافقت کی، کفر کی نشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے حدیث سنیے انتہائی پیاری، جامع الترمذی کے اندر امام ترمذی لائے، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم اللہ سے پیار کرنا کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، اللہ سے پیار کرنا، اللہ سے محبت کرنا کیونکہ وہ تمہارا کیا ہے؟ خالق، فرمایا اور اس کے بعد مجھ سے پیار کرنا کیونکہ تمہارا بنانے والا رب محمد الرسول اللہ سے پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے اہل بیت گھر والوں سے پیار کرنا کیونکہ ان سے پیار اللہ کا رسول بھی کرتا ہے اور عرش پہ اللہ بھی کرتا ہے۔ اہل بیت کی محبت اللہ کے رسول سکھا کے گئے، اور پیار کتنا کرنا ہے؟ ہمارا ایمان، ہمارا یقین اور ہمارا دعویٰ ہے کہ کوئی نماز ہو، فرضی 5 نمازوں میں سے، عید کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، نماز استسقاء ہو، نماز کسوف ہو، کوئی بھی اس کے علاوہ چاشت کی نماز یا تہجد کی نماز ہو،
جس کے اندر اہل بیت پہ درود کی سلام اور بارش نہ بھیجی جائے، ہمارا ایمان ہے مل کے بتائیں کہ اللہ وہ نماز کو قبول کرتا نہیں۔ اتنی محبت ہے۔ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد رسول اللہ پہ اور اس کی آل پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم پہ اور ان کی آل پہ رحمتیں نازل فرمائی۔ اتنی شان کے باوجود آپ نے غدیر خم کے مقام پہ بیان فرمائی کہ ان کا خیال کرنا، ان سے بغض نہ رکھنا، جس نے بغض رکھا وہ جہنم میں جائے گا، ان سے پیار کرنا کیونکہ اللہ کا رسول بھی اور اللہ خود ان سے محبت کرتا ہے۔ اتنی شان کے بعد اختلافی مسئلہ یہ بن گیا ہمارے معاشرے کے اندر کہ نہیں جی اہل بیت صرف 5 دن پاک نے، صرف اس کے علاوہ ہے۔ اتنا اختلافی مسئلہ، مقام، شان، عزت، رفعت، بلندی سب مانتے ہیں، لیکن او 4 تن پاک تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کون کہنے لگے جی سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، سیدہ فاطمہ اور ان کے باپ سیدنا علی، اور 5ویں نبی پاک نے اپنی چادر کے اندر لے کے ان کو 5واں خود اپنے آپ کو شامل کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ تے جناب پتہ چلیا گھر والے نبی پاک نے مختص کر دیے، آپ نے ان کو مستثنا کر دیا۔ حدیث میں موجود ہے تے نبی پاک دی گھر والیاں اہل بیت نہیں، آپ کی بیٹیاں اہل بیت نہیں، آپ کی بیویاں آپ کے گھر والی اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہیں۔ اس کے اندر امت کو ایسا الجھایا گیا کہ آج تک مسئلہ سمجھنے میں کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہنا بس صرف 5 دن پاک، اتنا کفریہ جملہ کہ صرف 5 بندے پاک نے تو باقی نبی پاک دیا بیویاں بھی نعوذ باللہ 11 سن او نہیں پاک، آپ کی بیٹیاں 4 نہیں پاک، آپ کے 3 بیٹے نہیں پاک، دیگر طرح کے سارے بندے نہیں پاک۔ اب قرآن سے پوچھئے، فرمایا قرآن کو پکڑ کے رکھنا اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ قرآن اصل ہے، قرآن نص ہے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ سماعت کیجئے، وہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے قرآن کا انکار کیا، قرآن کی کسی آیت کا انکار کیا، یہ نص ہے، اس نے اسلام کا انکار کیا، اس نے کفر کیا، یہ بندہ کافر ہو گیا۔ قرآن کو پوچھو تیرے تے سے یقین کریں گے، قرآن تو دس کہ اہل بیت اس سے مراد کیا ہے؟ بھائی وہ اہل بیت، اہل والے، بیت گھر نو کہتے ہیں گھر والے، انگلش کے اندر فیملی، پنجابی کے اندر گھر والے۔ تو جب کہا جائے یار سنا اپنے گھر والوں دی، تو کیا اس سے مراد آپ لیتے ہیں کہ بچے یا بیوی بھی شامل ہوتی ہے؟ بیوی بھی شامل ہے۔ بنتا ہی اہل بیت تب ہے جب بیوی اور مرد کا نکاح ہو، شوہر میاں بیوی بنے، پھر اللہ آگے اولاد دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر دیکھیے رب عزت کی قسم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نبیوں کی بیویوں کو اہل بیت قرار دیا ہے۔ اب پڑھیں فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، فرمایا ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو، ان کی بستی کو، ان کے گھر والوں کو، وَأَهْلَهُ اس کے گھر والوں کو۔ جے گھر بڈھی شامل ہی نہ ہوئے گھر والوں دے اندر تے اللہ نے کیوں مختص کیتا سوائے ان دی بیوی تو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، فرمایا ہم نے پورے اس کے اہل کو، بچوں کو نجات دی اس عذاب سے۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ اس کے گھر کے اندر یہ نہ کوئی سمجھے کہ بیوی کو بھی نجات دی، نہیں دی، بیوی کو اللہ نے گھر والوں سے علیحدہ کر کے کہا، اس کی بیوی بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوگی اور جہنم کے اندر چلی گئی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے، جمعہ عید سے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، 99 یا 113 سال کی عمر تک اولاد ہی نہیں، لیکن اللہ سے نا امید نہیں ہوئے، سفید بال آگے کہنے لگے اللہ ربی حبلی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا فرما، دعا فرمائیے۔ ہاں اللہ پاک جتنے مسلمان مومن توحید پرست ہے اللہ سب کو ایمان والی، نیک زندگی والی، قسمت والی نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ کہنے لگے اللہ پاک اولاد چاہیے۔ اب اللہ پاک نے جدوں چاہے قبول کر سکتا ہے، کہتے ہیں اس کے در کے اندر دیر ہے اندھیر نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے در کے اندر نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، انسان سمجھتے میرے لیے دیر ہے، لیکن اللہ کی مشیت، اللہ کی حکمت کہتی ہے بندے تیرے لیے جیسا ہی نہیں، تو صبر کر، تینوں میں عہدو دیاں گا جب تیرا ٹائم ہوئے گا۔ مانگا قرآن پاک کے اندر، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
فرمایا نبی کی بیویوں، نبی کے گھر والوں، اللہ رب العزت تم سے سارے کا سارا نجاست، پلیدگی، گندگی دور کر کے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیے، 99 سال کی عمر تک یا 113 سال کی عمر تک اللہ سے بیٹا مانگتے رہے، اللہ اولاد دے دے، نیک دے دے، نہیں ہوا۔ اچانک فرشتے آ گئے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ قرآن کہتا ہے 99 سال کی عمر تک بیوی بانجھ ہو چکی ہے، خود بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اللہ سے در سے نا امید نہیں ہوئے، کسی بھی دربار پہ نہیں گئے، کسی قسم کا کڑا چھلا داغا تعویذ نہیں پہنا، کسی سے جا کے دعا نہیں کروائی، اللہ کے در سے مانگے، اللہ نے پھر کیسی دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ فرشتے آ گئے تو جب آئے ہیں، ابراہیم کی ایک صفت اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دی ہے، فرمایا بڑے مہمان نواز تھے، مہمانوں کی بڑی قدر کرنے والے تھے، بڑی مہمان نوازی کرنے والے تھے۔ اندر گئے، کہتے ہیں اے اللہ کی بندی میری بیوی، یہ جو بکری ہے، یہ مینڈا ہے، اس کو ذبح کرتا ہوں، پکا، میں اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ وہ مینڈا اٹھا کے، بکرا اٹھا کے، گوشت اٹھا کے پکا کے ان کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو فرشتے نور ہے، نور کھاتا نہیں ہے، نور کھانے سے پاک ہے۔ انہوں نے آگے ہاتھ نہیں بڑھائے، قرآن پاک کہتا ہے آگے انہوں نے ہاتھ بڑھا کے کوئی چیز نہیں اٹھائی، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اس دور کے اندر انسان جس کے گھر سے ایک لقمہ کھا لیتا تھا، نمک حرامی نہیں تھا کرتا، ہم تو اسی کا کھانا وہاں بیٹھ کے اس کے خلاف باتیں، اسی کے خلاف قتل کے پروپیگنڈے، اسی کے خلاف غیبت اور چغلی شروع۔ وہ کافر تو تھے، لیکن میرے بھائیو ایسے اپنے اصولوں کے پابند تھے کہ قرآن پاک کے بعد نبی پاک کی حدیث نے ان کی مثالیں بیان کی۔ جیسے وفد عبد القیس کا آیا، نبی پاک نے کافروں کی تعریف کی، فرمایا اللہ تمہاری تعریف کرتا ہے کیونکہ تم دو چیزوں کے ساتھ استنجا کرتے ہو، اللہ تعریف کرے تو پھر اس کے اندر کیا شک ہو سکتا ہے۔ فرمایا انہوں نے آگے اپنے ہاتھ نہیں بڑھائے، فرشتے دیکھ رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کہنے مجھے لگتا ہے میرے دشمن نے، کیونکہ نہیں کھا رہے تو سمجھو انہوں نے کھا کے تو پھر میرا دشمنی تو کر نہیں سکتے، نمک حرامی میرے دشمن ہے۔ او میرے بھائیوں، میرے ویروں اور میری بہنوں، ایک مسئلہ پتہ چلا، بتانا آپ نے ٹھلے نہ بہنا۔ میں نے یقین کرے مسند احمد کے اندر حدیث پڑھی ہے، آپ نے فرمایا اللہ قیامت والے دن کچھ بندوں کو جنت اسی وجہ سے دے گا کہ ان کے زمین دے اتے انہوں نے رہ کے نا توحید کی وجہ سے ایک مرتبہ اللہ کہا ہوگا، صرف ایک بار اللہ کے کہنا جنت دے دو۔ تو بتائیے یہاں کہ اے نبی ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتا علم غیب تے انہیں کہنا سی فرشتے ہو مینوں پتہ ہے، وہ اتنی کھیچل کیتی کیوں؟ مینڈا ذبح کیا، پکوایا، لا کے سامنے رکھا، پھر ڈر رہے کیوں؟ پتہ چلا علم غیب اللہ کے یار ابراہیم کے پاس بھی نہیں، علم غیب صرف ایک ذات کے پاس ہے، اور وہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ اب آگے آتے رہی، انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، اسی فرشتے ہیں۔ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ہم آپ کو آپ کے بیٹے اسحاق کی خبر بھی دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ اس کو یعقوب بیٹا بھی عطا فرمائے گا، نبیوں کے اندر سے ہوگا۔ ان کی ہویا بیوی پیچھے کھڑی سی، قرآن نے نقشہ کیا، قال ہوتا عجبی، اس نے تعجب کیا، اس نے کہا ہے منو عجوز وہذا بالی شیخا، میں بانجھ ہو چکی، میرا شوہر بوڑھا ہو چکا، بیٹا کس طرح ہوگا؟ انہوں نے کیا کہا؟ آگے جو میرا بتانا مقصود ہے، جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، انہوں نے کہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ رب العزت کن کہنے والا کسی بھی دعا کا، کسی بھی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وقت کا محتاج نہیں ہے۔ تم پر خوشخبری بھی آئی، تم پر رحمت بھی ہو، برکتیں بھی ہوں، تم پر اہل بیت، پوچھو کسے کرو، بریلوی کرو، وابی کرو، میرا دعویٰ ہے، ان کو دسو جی وہ دو پتر بھی نہیں سی، ابراہیم کی اولاد بھی نہیں تھی، تو پھر اہل بیت سے مراد کون ہوا؟ کون یار؟ یا ابراہیم تو یا ان کی بیوی، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن نے اہل بیت سب سے پہلے بیوی کو شمار کیا،
اور جو کہتے ہیں صرف 4 یا 5 دن پاک، اللہ کے رسول نے اعزازی طور پہ ان کو اہل بیت کے اندر شامل کروایا، ان کے لیے دعا کی۔ اور یار بھی چھوٹو تو جی نبی دی بیویاں نے نہیں نا اللہ نے اہل بیت کا لفظ بولے، وہ بھی سنیے 21ویں اور 22ویں پارے کے اندر آغاز کے اندر اور 21 پارے کے آخر کے اندر اللہ نے بیان فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ فرمایا نبی کی بیوی اللہ تمہیں خطاب کرتا ہے، کسی بھی ایسے بندے سے جس کے دل کے اندر بیماری ہے اس سے نرم بات نہیں کرنی، اس سے وہ بات کرنی ہے جو مطلب کی ہو۔ فرمایا تم نے اپنے گھروں کے اندر سکون اختیار کرنا، بازاروں کی زینت نہیں بننا، کوئی جناب فیشن کی زینت نہیں بننا، کسی بھی شو کی زینت نہیں بننا۔ فرمایا تیسری بات ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نمازیں قائم کرنی ہے، زکات دیتے رہنا ہے۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ آگے کیا فرمایا؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ فرمایا اللہ چاہتا ہے نبی کی بیویوں اہل بیت والی اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، صاف کرنا چاہتا ہے۔ نبی کی بیویوں کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حدیث کی طرف آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے میری بیوی سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی گئی ہے۔ ادھر بھی پتہ چلتا ہے اگر اللہ کے رسول کو علم غیب ہوتا اللہ کے رسول نے کہہ دینا تھا نہیں میری بیوی نے ایسا کام نہیں کیا، میں اس کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں دیکھ لیجئے میرے سر پہ بال نہیں ہے، میں گنجی ہو چکی ہوں کیونکہ ٹینشن میں نے اتنی لی، میرے پہ تہمت لگا دی گئی، بہتان لگا دیا گیا، زنا کا بہتان۔ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے وہ نہیں ایسا کیا، علم غیب نہیں ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری بیوی پہ تہمت لگائی گئی، من یعذرنی، یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، فی رجل آذانی فی اہل بیتی، فرمایا کون ہے جو میرا بدلہ لے گا، انتقام لے گا، میرا عذر قبول کرے گا اس بندے کے بارے میں جس نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں تکلیف دی ہے۔ کن دے بارے تکلیف دی تھی؟ اہل بیت تے تکلیف کنوں دی گئی؟ سیدہ عائشہ نو۔ نبی پاک نے بخاری شریف کے اندر خود کہا آپ کی بیٹی کو نہیں، سیدہ فاطمہ کو نہیں، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نہیں تکلیف دی گئی، نہ حسن کو نہ سیدنا علی المرتضیٰ کو، تکلیف تو ملی سیدہ عائشہ کو۔ آپ نے خود بخاری شریف کے اندر قرآن کے بعد جس کا مقام ہے فرمایا کہ کون میرا عذر قبول کرے گا، میری طرف سے انتقام لے گا کیونکہ مجھے تکلیف دی گئی ہے فی اہل بیتی، میرے گھر والوں کے بارے میں۔ پتہ چلیا کہ گھر والوں کے اندر سب سے پہلے شمار ہوتا ہے تو بیوی کا ہوتا ہے، 5 در پاک نہیں۔ نبی پاک کی کتنی بیویاں یار دسواں بلا یار 12ویں ماریہ قبطیہ ملائی جائے آپ کی لونڈی وہ 12ویں بیوی۔ اس کے بعد آپ کی بیٹیاں 4 نبی پاک دیاں تھی ہیں بھائیو، ابھی یاد رکھنا کتنی ہوگی؟ 12 اور 4 16۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ، حسن و حسین اور نبی پاک خود اور سیدنا علی 16 اور 5 21۔ اور پھر ابو رافع آپ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے اپنی قوم کا کوئی غلام آزاد کیا وہ بھی انہی میں سے ہے۔ نبی پاک کے ٹوٹل آزاد کردہ غلام 23 تھے، وہ بھی اہل بیت میں شامل۔ کتنے ہو گئے؟ کی تے یہ اندازہ لاؤ، یہ 43 44 کے قریب۔ کہنا صرف یہ اہل بیت صرف پاک ہے، باقی نعوذ باللہ سارے نجاست والے۔ اور پھر انکار کیا گیا نبی پاک کی بیٹیوں کا، کیا جی نبی پاک دیاں تھی ہیں انہیں صرف فاطمہ دی ہے، کیوں؟ کیونکہ جے مننا گے ام کلثوم نو، سیدہ رقیہ نو، تے پھر مننا پینا عثمان نو، گالاں کینوں کڈاں گے؟ سیدنا عثمان کو ماننا پڑنا ہے۔ پھر اس لیے انکار کر دیا، سیدہ زینب کا انکار کر دیا۔ اور دیکھ لیجئے، یہ سن لیجئے، نبی پاک کی ایک بیٹی نہیں، پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ دیا تیاں زینب رقیہ ام کلثوم ہے ہی نہیں۔ یہ ذاکر کہتے ہیں پھر جی کہ یہ کیڑیاں بیٹیاں سن؟ کہتے ہیں یہ جب آپ کی شادی ہوئی سیدہ خدیجہ سے، وہ پیچھے سے جو ان کے شوہر تھے نا اے انہاں دیاں تیاں سن۔ کیا یہ کتنی صداقت والی بات ہے، سن لیجئے۔ پہلی شادی ہوئی سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی، اس کا نام آپ حدیث میں پڑھیے ابو حالہ اس کا نام آتا ہے، اصل کے اندر ان کا نام ہند تھا، کنیت تھی ابو حالہ۔
کیونکہ ان کی بیٹی کا نام حالہ تھا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ عرب کے اندر کنیت اتنی مشہور ہو جاتی سی کہ نہ کوئی جانتا ہی نہیں سی۔ جس طرح میں آپ سے پوچھتا ہوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی ہیں، نبی پاک نے فرمایا جنت دے 8 دروازے انہوں بلان گے۔ ابو بکر صدیق دا اصل نام کی ہے بتا سکتے ہیں؟ جی نہیں پتا، اللہ ماشاء ایک دونوں پتا ہے۔ کنیت اتنی عام ہو چکی، عبداللہ نام ہے، کنیت کی وجہ سے ابو بکر، پھر کنیت تے بھی رولے پائے گئے۔ کہا گیا کیوں ابو بکر؟ ابو والا بکر کمواری کا باپ، کمواری والا۔ او یار بکر دا معنی تے کمواری والا ہوندا ہی نہیں، بکر کا معنی تو اور کچھ ہے، بکر کا معنی کمواری حدیث پاک کے اندر ہے، کیونکہ نبی پاک نے ساریاں بیویاں بیوہ یا مطلقہ سن، ایک ہی بیوی آپ کو ملی کمواری سیدہ عائشہ، اس لیے کہا گیا ابو بکر۔ پھر ابو بکر کو یار، اور بکر کا معنی کیا ہے؟ نیکی کے کام میں پہل کرنے والا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، شاید آپ کو اس بات کا علم نہ ہو، ابو بکر دی کنیت کنے رکھی سی؟ مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے۔ کیا گیا جی اہل بیت دی صحابہ نہ بڑی دشمنی سی تے صحابہ دی اہل بیت نہ بڑی دشمنی۔ مجمع الزوائد کے اندر سیدنا علی المرتضی شیر خدا من کنت مولا فہذا علی مولا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی کنیت ابو بکر کی نہ انہوں نے خود رکھی، نہ ان کے باپ نے رکھی، نہ اللہ کے رسول نے رکھی، یہ کنیت ان کی رب العالمین نے رکھی تھی، کنیت اللہ نے رکھی۔ اور دلیل دیتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا نماز سے سلام پھیر کے اللہ کے رسول نے صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا ہے، فرمایا میرے صحابہ کون ہے جس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ ابو بکر کا معنی نیکیوں میں سبقت کرنے والا، قرآن کے بعد حدیث دلیل دیتی ہے، فرمایا کس نے آج جنازہ پڑھا اپنے کسی مسلمان بھائی کا، احد پہاڑ کے برابر اللہ اجر دیتا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں نے آج جنازہ پڑھا ہے، بخاری شریف کے اندر یہی لمبی حدیث ہے۔ فرمایا کس نے آج روزہ رکھا ہے؟ انا یا رسول اللہ۔ فرمایا کس نے آج پہل کی ہے بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے؟ اور ادھر ایک مسئلہ سماعت کر لیجئے، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، تاجدار کونین امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لڑنے والے باتوں پیسے دارے نہیں دیتے، میں نہیں بلانا، فلاں کام نہیں مانا میں نے نہیں بلانا، حافظ صاحب میری بہن تے میرے منڈے نے شادی نہیں کی تھی میں نے نہیں بلانا، باتوں باتوں سے لڑائیاں کرنے والے میں وصیت میں لکھ دیا میرے امو بھی نے میرے پران۔ او یار کتنی ایج، 50 سال 60 سال 70 سال، یہی تو نے بغض، یہی کینہ، یہی دشمنی اور یہی عداوت لے کے قبر کے اندر چلے جانا ہے، قبر کے کیڑے یہ تیری عداوت نکالیں گے، معاف کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ جس نے کسی کی تیمارداری کی مسلمان بھائی کی، اگر صبح کے وقت گیا ہے رات کے وقت 70,000 اللہ کا فرشتہ اس بندے کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے، 70,000 فرشتہ۔ اور فرمایا اگر رات کو گیا صبح تک 70,000 فرشتہ دعائیں کرتا رہتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے یوں سمجھے جنت کے میوے جنت کے پھل کھا رہا۔ باہر سورۃ سماعت کیجئے۔ فرمایا تیمارداری آج کس نے کی ہے؟ انا یا رسول اللہ۔ فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے؟ محبوب انا۔ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ابو بکر، سبقت کی وجہ سے اللہ نے مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے ان کو ابو بکر کا لقب عطا فرما دیا ہے۔ دوسری بات سنیے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھا رہے ہیں، نماز سے سلام پھیرا، صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ فرمایا میرے صحابہ وہ ایک بندہ آ گیا ہے اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کون ہے جو اس کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کی نفلی ہو جائے گی تو وہ بندے کی فرضی ہو جائے گی، اللہ اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کی طرف نبی پاک کا چہرہ ہے، ابو بکر کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیا محبوب، میں پھر بھی اس کے ساتھ جا کے نماز پڑھوں گا۔ نیکیوں میں سبقت کرنے والے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، میرے بھائیوں سماعت کیجئے، دھیان میری طرف کیجئے۔ کہنے والے نے کہا ان کی ایک ہی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ، پہلے شوہر میں سے زینب، رقیہ، ام کلثوم ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، سن لیجئے۔ سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر کا نام ہند ہے، ایک بیٹی ابو حالہ ہے، اس کی وجہ سے حالہ کی وجہ سے اپنی کنیت ابو حالہ رکھ لی اس ہند نے، پہلے شوہر نے۔ اور ایک ان کا بیٹا ہے وہ نبی پاک کے ساتھ بدر کے میدان میں بھی شریک ہوا ہے، دیگر لڑائیوں میں بھی شریک نبی پاک کے ساتھ ہوتا رہا، بالآخر سیدنا علی کے ساتھ جنگ صفین کے اندر شہید ہو گیا ہے۔ دوسری شادی سیدہ خدیجہ کی ان کے شوہر فوت ہونے کے بعد عتیق نامی بندے سے ہوئی ہے، ان کے اندر سے اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، اس کا نام ہند ہے۔ کتوں آگی زینب، کدھر سے آگے رقیہ، کدھر سے آگے ام کلثوم، بالکل باطل باتیں۔ نبی علیہ السلام کی اس کے بعد سیدہ خدیجہ سے شادی ہو گئی، کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہوئی، ایتھے بھی ماشاءاللہ ایسا ایسا کمایا گیا، کہا گیا نبی پاک نہ شادی ہوئی تے کنی عمر سنی جے نبی پاک دی یار 25 سال تے سیدہ خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔
تو یقین کر لیا، مان لیا، اسی پہ لا کے گھما کے پھر آگے کہنا نبی پاک نو 4 سال اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، 29 سال کی عمر کے اندر اللہ کے رسول کی بیٹی ہوئی تے 40 سال نبوت تو پہلے شادی کی میں کر لئی، پتہ چلیا پچھو آئی سی تھی۔ میرے بھائیو سماعت تو کیجئے، طبرانی کبیر کے اندر حوالے کا ذمہ دار، مستدرک الحاکم کے اندر میں حوالے کا ذمہ دار، اگلا جمعہ نہ کھلون دینا ممبر دے کر میں حوالہ نہ دے سکا، اور اگر مل گیا تو میرے بھائیو سمعنا و اطعنا، اللہ کے رسول نے فرمایا مومنین کی نشانی ہے، ادھر سے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان حدیث سنتے ہیں، ادھر سے عمل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ طبرانی اور اس کے بعد مستدرک الحاکم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک بھی سننا، اللہ دے رسول دی جو شادی ہوئی سیدہ خدیجہ دی 28 سال تے نبی پاک دی 21 سال، یہ عبداللہ بن عباس دیگر صحابہ کرام بیان کرنے والے 21 سال تے 28 سال، کون کہتا نبی پاک کی 4 سال اولاد نہیں ہوئی، لائیے کی صحیح حدیث سے، نبی پاک کی 40 سال کی عمر میں شادی، خدیجہ کی 40 سال، آپ کی 25 سال، کوئی حدیث نہیں، حدیث بھی لے آؤ ضعیف بھی ہو میں مان لوں گا، نہ حدیث نہ اقوال صحابہ، ہاں ایک دور دا بندہ آ کے محمد بن عمر کذاب اور مطلوب جس پہ جرا ہوئی ہے انہیں آباد کاٹ دی جی، نبی پاک دی 25 سال، سیدہ خدیجہ 40 سال، اسی کہا جی مان لیا تو سن لیا، عمل کر لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی 21 سال کی عمر شادی ہوئی اور پھر نکاح خدیجہ نے بھیجا سی، کنہیں کیا نکاح خدیجہ نے بھیجا تھا، اللہ کے رسول نے خود نکاح بھیجا، فرمایا میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، دیر نہیں کی سیدہ خدیجہ نے، فرمانے لگی بالکل میں کرنا چاہتی ہوں، اپنے باپ سے بات کی، فرمایا محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں نے صادق المصدوق پایا ہے، میں ہر طرح مزما لیا، میں شادی کرنا چاہنی ہے، پھر نبی پاک کی شادی ہوئی۔ چوتھا مسئلہ ایک کی حدیث وچوں ایک مسئلہ ماشاءاللہ اینا کو عوام نو انہوں نے جو ہے نا ازمائشوں میں ڈال دیا، جڑے کہتے ہیں ابو طالب مسلمان ہے، اسے انہوں جنت بھیج کے رہنا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آج ہی بخاری شریف کے اندر بچوں نے بڑی کچھ باتیں چھپانی پڑتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پاس حدیث کے 2 تھیلے 2 برتن ہیں، ایک دے اندر میں احکام و مسائل بیان کیتے ہیں، میں تاڑے تک پہنچاتے ہیں، دوسرے مسائل دوسرے تھیلے کے اندر ایسی میرے پاس حدیثیں ہیں، نبی پاک کے فرمان جے ابو ہریرہ بیان کرن لگے نا تے اے گردن نہ نال رہے، اس لیے خاموش ہوں، اس لیے میرے بھائیوں کو بیان نہیں کرتا۔ ابو طالب کے بارے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کیا فرماتے ہیں جب فوت ہوئے ان کے باپ، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ تاڈا گمراہ چاچا فوت ہو گیا، پتر کہندا گمراہ تو کہنا نہیں جنتی ہے، پھر کیا کہا انہوں جنت واڑن واسطے نا باطل گلاں کی بنائیاں، نبی پاک دا نکاح خدیجہ دے نال پڑھایا ابو طالب نے، اے کنے کہتا پائیں یہ کہاں آ گیا؟ ایک ہی آپ کو ملے گا وہ بھی متروک راوی عبدالعزیز بن عمران، جس کے اوپر ہر ایک محدثین نے جرح کی، امام بخاری نے جرح کی، امام مسلم نے جرح کی، امام مالک نے جرح کی، کہا متروک راوی ہے، انہیں گل وچ پاتی، یاد رکھ لیجئے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے فرمایا جس انسان نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو سمجھے۔ 21 سال شادی ہوئی، نکاح انہوں نے نہیں پڑھایا، نکاح پڑھایا سیدہ خدیجہ کے باپ خویلد نے، مستدرک الحاکم کے اندر ہے، کہتے اچھا انہیں پڑھایا تو پھر وہ خطبہ کہنچ آ گیا نکاح کا، تو انہیں نہیں پڑھایا، کون کہتا ہے خطبہ پڑھانا فرض ہے نکاح کے اندر؟ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، خطبہ نکاح کے اندر پڑھانا یہ دلیل نہیں، فرض نہیں ہے، انہوں نے انچی پڑھایا، اسی طرح انہوں نے حجاب و قبول کروا کے سائن کروا کے نکاح پڑھا کے اپنی بیٹی کو روانہ کر دیا، اور پھر میرے بھائیوں 21 سال کے بعد تقریباً 22 سال کے قریب آپ کی عمر ہے، آپ کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا جس کو ابو القاسم آپ نے نام رکھا، قاسم سے آپ نے ابو القاسم اپنی کنیت رکھی۔ 23 سال کی عمر کے اندر اللہ کے رسول کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سیدہ زینب سے نوازا۔ موضوع کچھ تھا، چل کسی طرف کی آپ سماعت کیجئے، سیدہ زینب 23 سال کی عمر ہوگی، گنتے جانا، 24 سال اس کے بعد اللہ کے رسول کو اللہ نے بیٹا دیا عبداللہ، جس کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے، اس کا لقب ہے۔ پھر آپ کو سیدہ رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ اللہ نے عطا فرمائی، 6 اولاد تو نوازیا، قاسم بھی فوت ہو گئے، عبداللہ بھی فوت ہو گئے، باقی آپ کی 4 بیٹیاں رہ گئیں۔ میرے بھائیوں اب بھی اندازہ لا لو، 23 سال دی عمر سیدہ زینب اللہ نے پیدا کی، حدیث کے اندر موجود ہے۔ 40 سال نبوت تو کچھ عرصہ پہلے، ابھی مہینے 4-5 مہینے پہلے اللہ کے رسول نے سیدہ زینب کا نکاح پڑھوایا، تو پائن کنی عمر ہے سیدہ زینب اس وقت 16 یا 17 سال تھے، کیا شادی نہیں ہوتی 16-17 سال کی عمر میں؟ کہا 6 سال دی سی، اس کا نکاح کیسے ہو گیا؟
کس طرح کی باتیں کرنے والے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، قیامت والے دن ایک ایک بات کا جواب دے ہوگے۔ سچیاں تے سیدھیاں گلاں دسو یار۔ اور پھر میں وہی کہہ رہا ہوں، موضوع کہیں اور طرف چلا گیا، سماعت کیجئے، یہ بھی آپ یاد رکھیے، لوگوں تک کوئی گمراہ نہ تانوں کر سکے۔ کہا جی سیدہ رقیہ ام کلثوم دا نکاح نا ابو لہب دے پترا نہ ہویا، کہ میں کہاں ڈوب کے مر جو، نبی پاک کی بیٹیوں کو طلاق دلوانے والے کدھر ہے؟ ساری ضعیف بات، کوئی حدیث لائیے۔ میں کہتا ہوں اگلے جمعے ممبر پہ نہیں چڑھوں گا، حدیث نہ ہو تو میرے بھائیوں پھر سنیے، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ فرمایا مسلمان بندے کے لیے جھوٹا اتنا ہونے کے لیے کافی ہے، بغیر دلیل کے، بغیر پڑھے، بغیر سنے، جو سنا آگے وہ نشر کر دیا۔ فرمایا جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سن لیجئے سیدنا حسن حسین کی شان، سیدہ زینب بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، سیدہ رقیہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، سیدہ ام کلثوم بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، سیدہ فاطمہ تو بالاولی شامل ہیں، آپ کی ساری بیویاں اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اور فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سماعت کیجئے، اس ماننے کے قائل ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس آسمان سے فرشتہ آیا ہے، اور یاد رکھ لیجئے فرشتہ بھی اپنی مرضی سے نازل نہیں ہو سکتا۔ قرآن فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ فرمایا محبوب جبریل کا 600 پر ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو ڈانپ لیتا ہے، بڑی عجیب و غریب شکل و صورت ہے۔ فرمایا اتنے پر ہونے کے باوجود، اتنی طاقت کا حامل ہونے کے باوجود جبریل بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، جب اللہ حکم دیتا ہے تب نازل ہونا ہے۔ اللہ جی میں جانا چاہتا ہوں، ایک فرشتہ آیا ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا زمین پہ نہ اس سے پہلے کبھی نازل ہوا، نہ بعد میں کبھی نازل ہوگا۔ اللہ سارا کچھ جاننے والا، عالم الغیب جاننے والا ہے۔ اللہ نے سوال کیا زمین تے جا کے مدینہ ہی جانا ہے؟ جی اللہ مدینہ جا کے تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے تیرے آخری نبی جناب محمد کا دیدار کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ نے اس فرشتے کو کہا جا تیرے ہیں، میرا بھی ایک پیغام لے جا۔ اللہ کیا پیغام ہے؟ فرمایا میرے محبوب کو کہہ دیں فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو آپ کی بیٹی فاطمہ ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا یہ بھی کہہ دیں آپ کے بیٹے حسن و حسین، آپ کے نواسے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی پاک نے ان کے متعلق یہ بھی فرمایا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا یہ دنیا کے اندر میرے 2 پھول ہیں، میں ان کی خوشبو سمیل کرتا ہوں، خوشبو ان سے سونگتا ہوں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین کے ہونٹ کو چوسا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول ایک مرتبہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے حجرے کے اندر حسن و حسین لڑ رہے ہیں۔ حجرہ کیڑا؟ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ دعا فرمائیے جتنے ہم ادھر تشریف فرمائیں، مائیں اور بہنیں اور بھائی، اللہ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت اور نبی پاک کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس حجرے کے اندر نبی پاک نے کیا فرمایا ہے؟ دونوں حسن و حسین لڑ رہے ہیں۔ طبرانی کبیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں دونوں لڑ رہے ہیں حسن و حسین، حسن بڑے حسین چھوٹے۔ نبی پاک نے جب کشتی دیکھی فرمایا حسن حسین کو نیچے گرا، اس کو پکڑ لے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا حسین چھوٹا یا رسول اللہ تسی انہوں کیوں نہیں کہتے؟ بچے کے ساتھ دیں اس کو، کہیں کہ اس کو نیچے گرا، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ فرمایا عائشہ تو کی سمجھ نہیں ہے لڑائی میں کلی محمد دیکھ رہا ہوں، یہ ان دونوں کی لڑائی اللہ مسکرا بھی رہا ہے اور اللہ اپنے عرش پہ دیکھ رہا ہے۔ اور پتہ ہے میں کہنا حسن انہوں تھلے چھوڑ دے، انہوں گرا دے، تے قریب جبریل کھلوتا ہے، او حسین نو تھپکی دینا، کہندا حسین تو حسن نو نیچے گرا دے۔ اتنی محبت اللہ کے۔ اسامہ بن زید کی بات سنیے، ہمیں گرتی دیتا ہے کوئی نیک بندہ، گرتی بندہ پیدا ہوتا ہے نا، گرتی دے دی ہے۔ اسامہ بن زید کی شان کیا بیان کی جائے؟ صحیح البخاری کے اندر ہے، پیدا ہوئے اسامہ کو گرتی دی ہے محمد سید الانبیاء، نبیوں کے سردار نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، یہ بھی بخاری کے اندر فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں اللہ کے رسول اسامہ بن زید کا ناک صاف کیا کرتے تھے، ناک جن تو اسی اپنے پتر دے ناک تو ٹیشو لے کے صاف کرنا، ہتھا دینا لگ جائے۔ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ دنیا کی سب سے بڑی ہستی اسامہ بن زید کا ناک صاف کرے، مجھے حکم کیجئے میں ناک صاف کروں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دے، اسامہ سے مجھے پیار ہے اور اسامہ سے عرش پہ اس کے اللہ کو پیار ہے۔
وہ اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، میں رات کے وقت آیا نبی پاک کے پاس کوئی مسئلہ دریافت کرنے، رات کا وقت تھا، مسئلہ پوچھا، میں جب واپس جانے لگا میں نے دیکھا سردیوں کی رات ہے، صحیح البخاری کے اندر اس طرح نبی پاک نے جبہ مبارک اوپر لیا، وینا میں اندر کوئی شے ہے، سجے تھے کپڑے، میں مڑیا تو پھر میں واپس آ گیا، میں کہا یا رسول اللہ گستاخی معاف، میں جاسوسی نہیں کر رہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے اندر دائیں بائیں کیا آپ نے کچھ پکڑا ہوا ہے۔ نبی پاک نے مسکرائے، آپ نے چادر اٹھائی، فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف حسین سوار ہے۔ اللہ کے رسول کے دو جنت کے پھول، دنیا کے پھول، نبی پاک جن کی وجہ سے خطبہ روک کے ان کو پکڑنے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پیار۔ اور میرے بھائیو یہ سارے اہل بیت، فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار اہل بیت کے اندر، لیکن ماننا پڑے گا آپ کی ساری بیویاں، حاضری لواؤ فرشتے موجود ہیں، آپ کی ساری بیویاں بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، داخل ہیں۔ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، نبی پاک نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جیسے آپ حسن کی، جیسے حسین کی، جیسے سیدہ فاطمہ کی، جیسے علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، ویسے ہم سے ابا نبی پاک کی بیویوں کی کیوں نہیں کرتے، امہات المؤمنین کی کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کسی کے سٹیج پہ یہ بات کی جاتی۔ صحیح البخاری کے حوالے سے نبی پاک نے فرمایا خدیجہ ابھی میرے پاس جبریل آیا، صحیح البخاری اصح الکتاب بعد کلام اللہ، صحیح البخاری، بخاری قرآن پاک کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب ہے۔ فرمایا جبریل آیا ہے تے تیرے کچن تو میرے کمرے تک آن تو پہلے وہ کہندا ہے تہاڈے کول کوئی ڈش بنا کے نا برتن دے اندر خدیجہ لے آ رہی ہے، یا رسول اللہ اینو جبریل فرشتیاں دے سردار دا بھی سلام کہنا، زمین دے بادشاہ اللہ دا بھی سلام کہنا۔ اور جنوں اللہ سلام کہے، جندا کار نبی پاک نے ویکھیا ہوئے، ان دی کوئی شان نہیں۔ سیدہ عائشہ کی طرف آئیے، 10 سے 12 آیات قرآن پاک کے اندر اللہ نے برات میں نازل کی، اور جبریل آیا، فرمایا اللہ پسند ہی نہیں کرتا تسی کسی اور دے گھر ہو تے وہی آئے۔ جب آپ عائشہ کے بستر پہ آتے ہیں اللہ مجھے نازل فرماتا ہے یا رسول اللہ میں باہر کھلوتا ہوں کہیں پردے کی توہین نہ ہو جائے، آپ عائشہ کو ایک بات کہیں گے، نبی پاک نے فرمایا کیڑی گل جبریل، یا رسول اللہ تہاڈی مہربانی عائشہ نو نا جبریل دا سلام کہہ دو۔ اے کیوں نہیں بیان کی جاتی یار، کیوں نہیں کہا جاتا؟ نبی پاک کو 2 مرتبہ شادی سے پہلے سیدہ عائشہ کی تصویر دکھائی گئی، فرمایا ہی لک فی الدنیا والآخرہ، یا رسول اللہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی، آخرت کے اندر بھی آپ کی بیوی ہے۔ وہ کیوں نہیں شان بیان کر دے ماریہ قبطیہ دی، اس کی شان لونڈی ہونے کے بعد بہت زیادہ ہے، لیکن نبی پاک کا ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہوا، اس دن سورج گرہن ہو گیا جس دن وہ فوت ہوئے، فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ لوگوں سے آبا سن لینا، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس کا کسی کی موت کے ساتھ، کسی کی پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلاں حاملہ ہے باہر نہ جائیں، شماواں پہ گیا بچہ مر جائیں، کدھر لکھا ہے؟ یہ ساری مشرکین مکہ والی باتیں۔ آخری بات سماعت کیجئے، ماننا پڑے گا آپ کا بیٹا ابراہیم بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے، اور صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا 18 ماہ کی عمر میں 1.5 سال دا بچہ اسامہ میرا بیٹا ابراہیم فوت ہوا دنیا سے گیا، تو فرمایا بچے نو دودھ کتنی دیر تک پیاندے ہو یار، ماں کا دودھ کتنی تک پی سکتا؟ تو اچھی بولو یار، 2 سال۔ فرمایا 2 سال تک قرآن پاک نے کہا حولین کاملین، فرمایا 6 مہینے رہتے سن، میں نے خود نبوت والی نگاہوں سے دیکھا اللہ پاک نے 6 مہینے جنت دے اندر جنتی دائیاں دا دودھ پیا کے میرے ابراہیم نو بڑا کیتا ہے۔ کرو بیان، اللہ سے دعا فرمائے، ٹائم ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں اصل معنوں کے اندر قرآن حدیث سمجھ کر، اہل بیت کی شان سمجھ کر، صحابہ کی شان سمجھ کر اللہ ہمیں ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قیامت والے دن ہمارا انجام بھی اہل بیت کے اندر اور صحابہ کے اندر ہی کرے۔